آئیے اب اس اجلاس کی آخری کڑی دارالعلوم سونوری کے ناظم و محتمم جمعیت علماء مہاراشٹر دینی تعلیمی بورڈ کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد روشن صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق قال اللہ تعالی فی موضع آخر الرحمن علم القرآن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے ہمارے اس اجلاس کے سرپرست اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم اور آج کے اس اجلاس کے صدر مخدوم گرامی حضرت اقدس مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء مراٹھواڑہ، اسی طرح ہمارے مولانا محمد ذاکر صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء مہاراشٹر اور ہمارے بابا جانی صاحب تیور خان پٹھان صاحب اور ہماری مراٹھواڑہ کی مجلس منتظمہ اور جمعی اپنے دینی تعلیمی بورڈ کی مجلس عاملہ اور جمعیت کے دیگر اراکین، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ بڑی دیر سے کئی حضرات کی تقریریں سماعت فرما رہے تھے، سبھی ماشاءاللہ بڑی کام کی باتیں بیان فرما رہے تھے۔ مجھے جو ہے صدر محترم نے یہ حکم دیا ہے کہ دینی تعلیم پر میں بات کروں۔ آج ہمارا دینی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر کا یہاں پر مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے وہ اجلاس چلتا رہا۔ اس اجلاس کے اندر بڑی اہم باتیں طے ہوئی اور امت مسلمہ کن حالات میں زندگی گزار رہی ہے وہ بھی اس کا بھی جائزہ لیا گیا، پھر آگے ہم کو کیا کرنا ہے وہ بھی لاہے عمل تیار کیا گیا، تجاویز پاس ہوئی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، دینی تعلیم کا مسئلہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اہم ترین مسئلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہمارا مالک خالق سارے جہاں کا پالنے والا جس چیز کو وہ اہم ترین کہے تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہم اس کے اندر کسی قسم کی کمی کریں۔ اس کو ہمیں اہم ترین سمجھ کر ہمارے زندگی میں اس کو اول نمبر دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے فرض کو فرض کی جگہ پر نہیں رکھا، واجب کو واجب کی جگہ پر نہیں رکھا، سنت مؤکدہ کو سنت مؤکدہ کے جگہ پر نہیں رکھا، سنت غیر مؤکدہ کو سنت غیر مؤکدہ کے جگہ پر نہیں رکھا اور مستحب کو مستحب کی جگہ پر نہیں رکھا تو میرے بھائیو دوستو یہ ایک طرح کی دین میں تحریف ہے۔ ہم کو فرض کی جگہ پر ہی رکھنا پڑے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے دینی تعلیم کا کہ جو قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ نے پہلے یہ حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ سب سے پہلا جو حکم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آیا ہے وہ آیا ہے اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ اب ہم جو ہے اپنے زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے تعلیم کو کون سے نمبر پر رکھا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ رحمان، سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ بھائی ایک مرتبہ کہنے سے بھی کام چل جاتا تھا،
آپ بھی کبھی غور کرتے ہیں یہ بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار امام صاحب کیوں پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر؟ خیال تو آتا ہوگا نا ایسا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی لسٹ بنائی ہے، نعمتوں کی فہرست بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے میرے بندو میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، پھر نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ یہ ایسی نعمتوں کی لسٹ ہے اس کے اندر، لیکن اس لسٹ میں جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر کیا ہے اور سب سے اوپر اول نمبر پر جس نعمت کو اللہ نے رکھا ہے وہ ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر اس کے بعد میں دوسری نعمتیں اس کے نیچے ہیں۔ ابھی آپ اس پر دیکھ رہے ہوں گے کہ زیر صدارت حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، اور پھر اس کے نیچے جو ہے تو اور علماء کے نام ہیں۔ تو یہ قرآن کو بھی جب دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ زیر صدارت قرآن کے تعلیم دوسری نعمت ہے۔ زیر صدارت کون سی نعمت؟ قرآن کی نعمت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اول نمبر پر رکھا ہو قرآن میں، اور زیر صدارت ساری نعمتیں رکھی ہو، میرے بھائیوں کتنی اہم چیز ہوگی۔ لیکن آج ہمارا ماحول یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس تعلیم سے ہماری نسلیں اور ہم محروم ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے اور فرض کو چھوڑنا حرام ہے۔ جب وہ علم حاصل نہیں کرے گا تو جاہل رہے گا۔ ہم جہالت کو حرام نہیں سمجھتے، شراب کو حرام سمجھتے، جوئے کو حرام سمجھتے، زنا کو حرام سمجھتے، جاہل رہنے کو حرام نہیں سمجھتے۔ ہم اس حدیث کے روشنی میں جاہل رہنا حرام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، امت کے بچے کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دشمنان اسلام نے ہماری نسلوں کو بگاڑنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے ہیں۔ وہ موبائل کے اندر یہ ہماری نسلیں تنہائیوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہی ہے، ایسی بے حیائی کی اور ننگے پن کی چیزیں دیکھ رہی ہے کہ ان کا ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے، ان کا دین بھی ضائع ہو رہا ہے اور ان کی صحت بھی ضائع ہو رہی ہے۔ ابھی 8 دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک 13 سال کے بچے کو میرے پاس لایا گیا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ یعنی کسی بھی لڑکی کو چھیڑنا چاہ رہا تھا۔ اس کو پکڑ کے لائے، بولے سمجھ میں نہیں آ رہا مفتی صاحب یہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اس کو تنہائی میں لیا، میں نے کہا بیٹا تیری 13 سال کی عمر ہے، تو یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے مجھے چپکے سے کہا کہ مفتی صاحب میں نے فلاں گندی فلم موبائل کے اندر دیکھا ہوں، اس کے بعد سے میرا ہجان ایسا ہو گیا ہے کہ کس پر بھی ہاتھ ڈالنے کو طبیعت چاہ رہی ہے۔ یہ میرے بھائیو ابھی سامنے ایک کیس آئی ہے، اندر کتنی کیسیں ہو رہی ہے وہ اللہ ہی جانے۔ یہ ہمارے نسلوں کے ہاتھ میں تھما دیا، اور جو تعلیم ہے وہ تعلیم کے اندر شرک اور کفر داخل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو ان مکاتب کے ساتھ میں نہیں جوڑا، دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، تو یہ ہماری نسلوں کا ایمان اور دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ اور ہماری سب سے بڑی ضرورت، اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو نہیں سکتی، وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم دینی تشخص کے ساتھ اور ہماری نسلیں دینی تشخص کے ساتھ زندگی گزارے اور اس ایمان پر ہماری موت آئے۔ یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہماری اس وقت پوری ہوگی جب ہم اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو دینی تعلیم کے ساتھ میں جوڑیں گے۔ دینی تعلیم آئیں گی میرے بھائیوں تو پھر یہ زہریلا ماحول، یہ ارتداد کا ماحول، یہ ہماری نسلوں کو یعنی متاثر نہیں کرے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہماری ایک بچی شیرنی، وہ فرقہ پرستوں کے مقابلے کے اندر جو شرکیہ اور کفریہ نعرے لگا رہے تھے، ہماری بچی نے حجاب کے اندر
اللہ اکبر کے نعرے لگائے، یہ کائے کی دین ہے؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اس بچی کا جائزہ لو، وہ بچی مکتب میں پڑھی ہوئی ہوگی تبھی اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اسی جذبے کے ساتھ میں زندگی گزارے، وہ ان سے متاثر نہ ہوں بلکہ اپنے ایمان کی اور وحدانیت کے نعرے لگائے؟ یہ میرے بھائیوں ہماری اولادوں میں اس وقت آئے گا جس وقت ہم 100% اپنے بچوں کو ان دینی تعلیم کے ساتھ اور مکاتب کے ساتھ میں جوڑیں گے۔ ابھی ہماری نسلیں جو ہے باوجود اتنی محنتوں کے، یوں سمجھیے آپ کے 70% مکتب سے باہر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مکتب میں کہ 100% بچے آ رہے، ہمارا مثالی مکتب ہے، ہمارا منظم مکتب ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے محلے میں کتنے مکان ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 100 مکان ہیں۔ بچے کتنے آ رہے مکتب میں؟ تو کہ 100 بچے آ رہے۔ خوش ہیں ہم کہ 100 مکان ہے، 100 بچے آ رہے، 100% بچے آ رہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ بھائیوں، میں لگ بھگ 15 سال کے عرصے سے اس مکاتب کے اندر ہوں۔ میرا سروے یہ ہے کہ اگر 100 مکان کہیں پر ہے تو اس کے اندر پڑھنے والے 300 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ ایک گھر کا 3 کا اورج آتا ہے، تو 100 گھر اگر ہے تو 300 بچے مکتب میں آنا چاہیے۔ وہ 200 بچے جو مکتب میں نہیں آ رہے، ہم نے بزبان حال یہ کہا کہ تم جو ہے جاؤ، تم کو ہم یہود و نصارہ کے حوالے کرتے ہیں، تم کو ہم شرک اور کفر کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عمل بتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ابھی جو ہمارا اجلاس ہوا عاملہ کا، اس کے اندر ایک بات یہ طے ہوئی کہ 21 رجب سے 30 رجب تک دینی تعلیمی بیداری مہم کا عشرہ منایا جائے گا۔ گھر گھر جا کر سروے کیا جائے گا، جہاں مکاتب نہیں ہیں وہاں پر مکاتب قائم کیے جائیں گے، جن گھروں کے بچے مکاتب میں نہیں آ رہے ہیں ان کو لانے کی فکر کی جائے گی۔ کیا اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پر ہی بس ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ کون سے نمبر کا ہے بچوں کے دینی تعلیم کا؟ بولیے۔ 1 نمبر کا مسئلہ ہے۔ 70% بچے ہمارے باہر ہیں، تو کیا ہم نے اس کو 1 نمبر پر رکھا میرے بھائیوں؟ اس لیے میں اس مجلس کے اندر آپ حضرات سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو عشرہ منایا جائے گا 21 رجب سے 30 رجب تک کا، ہم انشاءاللہ پورا اس میں ساتھ دیں گے۔ کون کون ساتھ دے گا؟ ہاتھ میں اٹھا کے کھڑے رہ جاؤ ذرا، ہمارے صدر محترم سارے ذمہ دار دیکھے۔ اور یہ کھڑے ہونا میرے آواز پر نہیں ہے، یہ اللہ کی آواز پر ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ آپ کے کھڑے رہنے کو قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔